بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نوجوانوں، ذرا تصور کرو کہ تم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ظلم و ستم عروج پر ہے، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ پھر اچانک ایک نور چمکتا ہے جو اس تاریکی کو چیرتا ہے اور انسانیت کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ یہ نور ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک انقلاب کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نوجوانوں، یہ مضمون تمہارے لیے ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور آج ہم اس مقدس دن کو کیسے منائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ بدقسمتی سے آج کل 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ ایسے رسومات رائج ہو چکی ہیں جو نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ وہ ہمیں ہمارے دین کی سادگی سے دور کر رہی ہیں۔ یہ مضمون ان برائیوں کو واضح کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ایک دلچسپ اور جوشیلے انداز میں پیش کرے گا تاکہ تم اپنے دین سے محبت اور فخر محسوس کرو۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قبائلی جنگوں میں خون بہتا تھا اور غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ایک ایسی تعلیم دی جس نے انسانیت کو عزت دی، محبت سکھائی اور اللہ کی طرف رہنمائی کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ جمعہ، یعنی وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف عربوں تک محدود نہیں تھا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے ہر انسان کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اچھے اخلاق اپناؤ اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ آپ نے عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو آزادی کا پیغام دیا اور ایک ایسی سوسائٹی بنائی جو عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ نوجوانوں، کیا یہ کوئی معمولی انقلاب تھا؟ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ آج تم جو آزادی سے سانس لے رہے ہو، جو عزت سے جینے کا حق مانگتے ہو، وہ سب اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم اس عظیم نبی کے ولادت کے دن کو مناتے ہوئے کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو نہ صرف غیر اسلامی ہیں بلکہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتی ہیں۔ آئیے ان برائیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نوجوانوں، ذرا سوچو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پٹاخے جلائے؟ کیا صحابہ کرام نے چھتوں پر بم پھوڑے؟ پٹاخے جلانا ایک ایسی رسم ہے جو دوسرے ثقافتوں کے تہواروں جیسی دیوالی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر سال پٹاخوں کی وجہ سے کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں اور فضائی آلودگی بڑھتی ہے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ اعراف، یعنی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ اس کے اصلاح کے بعد۔ پٹاخوں سے فساد ہی پھیلتا ہے نہ کہ اصلاح۔ کچھ لوگ میلاد کے موقع پر موم بتیاں جلاتے ہیں جیسے یہ کوئی تہوار ہو۔ نوجوانوں، موم بتیاں جلانا دوسری ثقافتوں سے متاثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موم بتیاں جلا کر اپنی ولادت منائی؟ صحابہ نے کبھی ایسی رسمیں ادا کی؟ یہ بدعت ہے، اور بدعت ہر وہ عمل ہے جو دین میں نئی ایجاد ہو اور اس کا کوئی شرعی جواز نہ ہو۔ حدیث میں ہے، کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ علاقوں میں میلاد کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں بلند آواز میں موسیقی بجائی جاتی ہے، رقص کیا جاتا ہے اور ایسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں جو اسلام کی سادگی سے میل نہیں کھاتیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اعمال دوسری ثقافتوں کے تہواروں سے مشابہت رکھتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میلاد کے موقع پر کچھ لوگ غیر ضروری خرچ کرتے ہیں، جیسے مہنگے پٹاخوں پر پیسہ ضائع کرنا یا غیر شرعی تقریبات کا اہتمام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 141، یعنی فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نوجوانوں، یہ اعمال نہ صرف بدعت ہیں بلکہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور پاکیزگی سے دور کرتے ہیں۔ تم سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھتے ہو جہاں پٹاخوں اور جلوسوں کی دھوم دھام دکھائی جاتی ہے، لیکن کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح طریقہ ہے؟ آؤ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے۔ آپ کو بھیج کر اللہ نے انسانیت کو جہالت سے نکالا اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم، یعنی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہے توحید، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور اللہ کی اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح ایک ایسی زندگی گزاری جائے جو اللہ کو پسند ہو۔ آپ نے ہر انسان کو برابر قرار دیا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت۔ آج تم جو سماجی انصاف اور مساوات کی باتیں سنتے ہو وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے شروع ہوئیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ، یعنی تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم میں سے ہے، تمہاری تکلیف اسے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہش مند ہے اور مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے فکر مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تم جنت میں جاؤ، گمراہی سے بچو اور ایک پاکیزہ زندگی گزارو۔ آج تم سوشل میڈیا پر اپنے پوسٹ سے دنیا کو متاثر کرتے ہو، کیوں نہ اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلانے کے لیے استعمال کرو۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصلی محبت کیا ہے؟ حدیث میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران، یعنی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے ان کی سنت پر چلنا۔ سنت کیا ہے؟ یہ ہے صبح فجر کی نماز ادا کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ کیا پٹاخے چلانا یا موم بتیاں جلانا سنت ہے؟ بالکل نہیں، یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو دوسری ثقافتوں سے الگ شناخت دینے کی کوشش کی۔ ایک بار جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری شناخت الگ رہے۔ حدیث ہے ان عشت ان شاء اللہ لأصومن التاسع، یعنی اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی طرح آپ نے پیر کے روز روزہ رکھنے کی ترغیب دی تاکہ مسلمان اپنی الگ شناخت بنائیں۔ نوجوانوں، آج کے دور میں جب گلوبلائزیشن کی وجہ سے سب کچھ ملتا جلتا لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تمہیں اپنی اسلامی شناخت پر فخر کرنے کا درس دیتی ہے۔ تم اپنی پوسٹ، اپنی تقریروں
اور اپنی زندگی سے دنیا کو بتا سکتے ہو کہ تم ایک مسلمان ہو اور تمہاری شناخت سنت سے جڑی ہے۔ نوجوانوں، شیطان بڑا چالاک ہے، وہ تمہیں اچھے اعمال کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پٹاخے چلاؤ، یہ خوشی کا اظہار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورہ فاطر۔ یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ جب تم پٹاخے چلاتے ہو یا موم بتیاں جلاتے ہو تو لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسری ثقافتوں کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہوں؟ حدیث ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، کیونکہ تم نے بدعات اختیار کی۔ نوجوانوں، آؤ اس 12 ربیع الاول کو ایک نئے انداز سے منائیں۔ یہ کچھ عملی مشورے ہیں جو تمہارے لیے دلچسپ اور آسان ہیں۔ درود شریف کی کثرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک درود پڑھو اور اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اپنے فون پر درود کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور ہر روز چند منٹ درود پڑھو۔ نمبر 2، سیرت پڑھو اور شیئر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھو۔ سوشل میڈیا پر ان کی سیرت سے متعلق پوسٹ شیئر کرو۔ مثال کے طور پر بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی، یہ تمہارے دوستوں کو متاثر کرے گا۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس دن قرآن پڑھو، خاص طور پر وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الضحیٰ یا سورۃ التوبہ کی آیات پڑھو اور ان کا ترجمہ سمجھو۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز سے دن شروع کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دو۔ نمبر 5، سماجی خدمت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی۔ اس دن کسی غریب کی مدد کرو یا اپنے محلے میں صفائی کا اہتمام کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت ہے۔ نوجوانوں، یہ اعمال تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائیں گے اور تمہاری زندگی میں سکون پیدا کریں گے۔ تمہارے سوشل میڈیا فالوورز بھی تمہاری اس مثبت تبدیلی سے متاثر ہوں گے۔ نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہر انسان برابر ہے، علم حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ آج تم ٹیکنالوجی کے دور میں ہو، تم اپنے فون سے دنیا کو بدل سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام محبت، امن اور انصاف کا دین ہے۔ جو تم سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہو تو ایسی چیزیں شیئر کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پر ایک پوسٹ لکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی سکھائی، آؤ اس میلاد پر ہم بدعات سے بچیں اور سنت پر چلیں۔ یہ تمہارے دوستوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ نوجوانوں، 12 ربیع الاول ایک موقع ہے کہ تم اپنے دین سے دوبارہ جڑو۔ یہ دن پٹاخوں، موم بتیوں یا غیر شرعی جلوسوں کا نہیں بلکہ سنت کی پیروی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے دنیا کو بدل دیا اور آج تم اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں سنت پر چلنے کی توفیق دیں۔ اس دن کو درود، قرآن اور نیک اعمال سے مناؤ۔ تمہارا ایک چھوٹا سا عمل تمہیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔